پلوشا آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے اتنا سب کچھ کہہ دیا گیا ہے، میں نے کیا کہنا ہے. ایک تو آج کا دن ایک یہ بڑی منحوس تاریخ ہے. ویسے ہی اس ملک کے لیے تاریخ کوئی اچھی تاریخ ثابت نہیں ہوئی. کسی بھی دن کو منحوس نہیں کہنا چاہیے، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. میں تو اس نظریے کا بات صحیح ہے، لیکن ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے ایک تو سقوط ڈھاکہ دیکھا اور اس کو ایکسپیرینس کیا، وہ تو اس کو منحوس ہی جانیں گے. اور وہ تمام ماں باپ جن کے بچے آج اگر ہوتے تو جوان ہوتے، انہوں نے بچے کھوئے، ان کے لیے بھی یہ دن کوئی اللہ ان سارے والدین کو حوصلہ دے، وہ پوری قوم کو کبھی دن نہیں بھولے گا. بڑا غم کا دن ہوگا. لہٰذا بہرحال یہ تاریخ ہمارے لیے اچھی یادیں نہیں لاتی. لیکن ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں کہ آج ہم صحیح سمت میں ہیں. آپ کی باتوں سے مجھے آج کل چونکہ سوشل میڈیا کی بدولت وہ وقت جب ہم نے نہیں بھی دیکھا وہ سب تقاریر اب ایک اچھی چیز ہے کہ اس پر موجود ہیں. تو میں دیکھ رہی تھی کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ افغان مجاہدین کی شکست جو ہے یہ ہماری قوم کی شکست ثابت ہوگی اور یہ ہماری دفاع کی پہلی لائن ہے. تو وہ غلطی جب ہم اب کہتے ہیں نا غلطیوں کو سدھارو، تو غلطیاں ہماری ایک قوم کی اپنی ایک یہ فطرت بن گئی کہ ہماری قوم نے کبھی غلطی سدھاری نہیں. وہ غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ غلطی کھچتی جاتی ہے، پھر وہ غلطی ایک بدروح کی طرح. جنرل ضیاء تو افغان مجاہدین کے لیے جو کچھ کہتے تھے وہ تو قصہ پرینہ ہو گیا. ابھی ہم نے کیا کیا تھا، کابل فال ہوا تھا ہمارے، میں آپ سے یہی عرض کری تھی، جنرل فیض صاحب وہاں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے سرینا، اس وقت بھی ہم فتح کا جشن منا رہے تھے. ہماری تاریخ اس وقت بھی آپ کو تو یہ علم ہوگا کہ ہمارے سب کے دلوں میں ہمیں یہ علم تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. حالانکہ ہم شاید اس وقت نہیں بولے یا چپ رہے یا ہم بند کمروں میں ضرور بولے. مجھے یاد ہے اس وقت بھی آپ کے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے تھے، نیشنل ڈیفنس ایڈوائزر تھے، وہ اب شاید ملک میں نہیں ہے. وہ ان سے ہم نے بات کی، باقاعدہ پوچھا، کیا نام تھا، موید یوسف صاحب، اور انہوں نے ہمیں اس پر بریفنگ دی. اس وقت بھی دل میں سب کو پتا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک اور حکومت تھی. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جب یہ غلطی ہو جاتی ہے، یہ غلطی بدروح کی طرح ہمیں چپک جاتی ہے، پھر یہ ہماری قوم میں آنے والی نسلوں کو بھی چپکی رہتی ہے. پھر یہ غلطی بہت سے بچے دیتی ہے، جو بچے یہ ہماری آج جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ ٹیررزم کی لہر روزانہ کے حساب سے ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے فوجی جو ہیں، جوان جو ہیں، وہ جانے دے رہے ہیں. کبھی کیڈٹ کالج میں گھس رہے ہیں، کبھی اسلام آباد کی کچہریوں، یعنی کسی کی بھی کوئی جس میں آپ ہم سب سمیت اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. مطلب کسی سے سوال کریں گے آپ، کسی سے تو ضیاء الحق کی قبر کھود جو ابھی ہیں ان سے تو پوچھ سکتے ہیں نا. ضیاء الحق سے تو نہیں پوچھ سکتے، جو ابھی ہیں ان سے تو پوچھیں. اس وقت اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ پھر ایک دیکھیں شخص فوج کی تو کا نہیں جو ہوگی سپاہی نا. شہید ہو رہا ہے، ینگ کیپٹن ینگ لیفٹیننٹ شہید ہو رہا ہے، جتنے ینگ کیپٹن پچھلے چند سالوں میں شہید ہیں، کسی کو تو آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. بہت سی باتوں میں ہم بھی بیٹھے رہے نا اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگز پارلیمنٹ کو دی جاتی تھی. میں اس کو پتہ نہیں ہے میرے پہ اس کی کوئی ہے قدغن یا نہیں کہ وہ اب ہم اس کو ان کیمرہ تھی ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں نہیں، اس کو کئی سال ہو گئے. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ کلیکٹیو ڈیسیجن ہوتا ہے. اگر ایک شخص کا ڈیسیجن تھا تو پھر وہ ایک شخص کو آپ پن پوائنٹ کرتے ہیں. اگر ایک شخص اتنا طاقتور نہیں تھا اس ملک میں کہ وہ اس قسم کے، جو مجھے پوری امید ہے کہ ایک شخص شاید اتنا طاقتور نہیں تھا، تو پھر جو ساتھ تھے اس وقت کم از کم وہ اخلاقی طور پر اس کو غلط کہیں یا معافی مانگے. لیکن یہ نہیں ہوگا، یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب ہو جاتی ہے غلطی، ہم اس غلطی کو لے کے اس کی لاش کو کندھے پہ ہم اپنے بچوں کو بھی ٹرانسفر کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کی لاش جو ہے وہ اٹھاتے رہیں. اور اب آنے والے وقت میں بھی یہ ہوگا جو آج کے فیصلے ہم کریں. اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے پلوشا، یہ ایک بہت بڑی میں نے تو آپ کو کہا ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. حالات یہ ہیں، سچی بات یہ کہ اس وقت بھی ٹھنڈ کا جو عالم ہے اس میں بھی ملک کے جو چند بڑے شہر ہیں نا، جو ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں، ان کے علاوہ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے ہر شہر میں. بجلی نام کو نہیں ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بجلی کی جو بھوت ہے یہ ہم سے کیوں ہینڈل نہیں ہو رہا آج